मेरी तवज्जो जो है वो इस लड़की की तरफ थी जो ये फूल काट रही थी, लेकिन मेरी शरीक हयात, मेरी रफ़ीक मेरे साथ में थी, वो कुछ बातें कर रही थी। अज चरागाह शालीकारी व तलनबार सोहबत मी करद, तो वो कभी बातें करती थी शालीकारी के हवाले से यानी धान के हवाले से, व चरागाह और कभी चरागाहों के बारे में बात कर रही थी, और कभी वो बात कर रही थी और तलनबार के हवाले से बात कर रही थी। यानी तलनबार कहते हैं ज़ख़ीरे का ढेर, ज़ख़ीरे के ढेर के हवाले से वो बात कर रही थी। वह मजाल सवाल नमीदाद, और मुझे कुछ कहने की फुर्सत ही नहीं दे रही थी, या सवाल करने की मजाल ही नहीं हो रही थी मुझे, क्योंकि मैं मस्त था और वो भी बातें करने में ज़्यादती ही करती थी। मन हम बहरफश गोश नमी दादम, मैं भी अपनी शरीक हयात की बातों की को कहाँ नहीं डरता था, यानी उसकी बातों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं करता था। वह तमाशा व अफ़कार खुद मशगूल बुदम, और नज़ारे को देखने में, तमाशा करने में, वह अफ़कार खुद और अपने ख़यालात में मशगूल था। वह पिनहानी बराई ये रफ़ीक साहिब दिल आहमी कशीदम, और चुपके से बराई ये रफ़ीक साहिब दिल, एक साहिब दिल रफ़ीक के बारे में आहमी कशीदम, आहें बर रहा था कि काश वो भी मेरे साथ होता। दिलम बराई शेर व हर्फ ज़ाफ़ मीराफ्त, मेरा दिल शेर कहना चाहता था, वह हर्फ ज़ाफ़ मीराफ्त, और कमज़ोर अल्फाज बोलना चाहता था, यानी जो मुनासिब न हो ऐसे अल्फाज मेरा दिल कहना चाहता। वह बराई एक दहन आवाज़ बेखुद शुदा बुदम, और एक मुँह से निकलने वाली आवाज़ को सुनते सुनते मैं तंग हो रहा था, जैसे बेखुद हो रहा था। यानी मैं नहीं चाहता था कि मेरी शरीक हयात मुझसे इतनी ज़्यादा बातें करें, लेकिन वो बातों पर बातें करती ही जा रही थी और मैं उसे तंग हो रहा था। नागा सदा ये महजून व गिरफ्त ये गावी बुलंद शुद, अचानक एक गमज़दा आवाज़, महजून गमज़दा हुज़न वाली आवाज़, सदा आवाज़ व गिरफ्त ये गावी, और गाय की जो बंद आवाज़ है, गिरफ्ता आवाज़ है, बुलंद शुद यानी अचानक किसी गाय ने आवाज़ दे दी। व इन इकास दराज अंदर कुहा व दर रहा पीछीद, और उस आवाज़ का जो अक्स है, या इन इकास जिसको कहते हैं, या जिसको इको कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो उन पहाड़ों और उन वादियों में वो आवाज़ गूंजी। व ज़ीरो बम हा धर गिरफ्त, और उसकी आवाज़ से इतना इको हुआ जैसे ज़ीरो बम चल रहा था, जैसे कोई साहस चल रहा था। गोई दरमबद आसमान नाकुस मीज़ानंद, गोया ऐसा हो रहा था जैसे किसी मुअब्बद में, यानी किसी चर्च में, किसी ईसाई के गिरजाघर में ऊंचाई से, आसमान से नाकुस मीज़ानंद, नाकुस बजाते हैं। वो नाकुस कहते हैं जिसमें वो आवाज़ देते हैं और उससे वो आवाज़ फैल जाती है, ऐसा लग रहा था इसको, लेकिन हकीकत में गाय की आवाज़ थी। अज शौक व रिकत बीताब शुदाम, मैं ये आवाज़ सुन के काफ़ी शौक़, इश्तियाक मुझे हुआ और मुझ पे इसका ज़्यादा असर हुआ, ये आवाज़ मुझे पसंद आई। व बेताब शुदम, और मैं काफ़ी बेताब हुआ शौक़ व रिकत की वजह से, इस आवाज़ की वजह से। चश्म रहा बहम गुज़ार दाम, मैंने आँखों को बंद किया कि बारे दीगर इन नगमई दिलकश राबेश नवाम, कि इस दिलकश आवाज़ को एक बार फिर से मैं सुनो। इन बार सदा बा आहंग व कुव्वत बीश्तरी अज तरफ दीगर बुलंद शुद, इस बार यानी इन बार, इस दफ़ा सदा बा आहंग व कुव्वत बीश्तरी, आवाज़ जो है वो कुछ मज़ीद ताकत के साथ दूसरी जानिब से बुलंद हुई। मिसल इन बूद, ऐसा लग रहा था कि बस सवाली जवाबी अहमद, कि जैसे एक सवाल को एक जवाब
مل گیا ہے، کسی نے کسی کے سوال کو جواب دیا ہے. از دو طرف نالہا مقرر شد. اس طرح سے دونوں طرف سے یہ آوازیں تکرار ہوئی، مقرر ہوئی. یعنی پہلے ایک طرف سے آواز آتی تھی گائے کی، پھر دوسری طرف سے شاید بیل کی آواز آتی ہوگی. بے اختیار از رفیقم پرسیدم اینها چی میگویند. میں یہ آوازیں سن کر اپنی رفیق سے کہنے لگا یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ گائیں. با تعجب گفت راستی نمیدانی تو که اهل دلی. گفتم ممکن است همه چیز تعبیر کرد اما میخواهم حقیقت را بدانم. با تعجب گفت تو اس نے حیران ہو کے مجھے کہا راستی نمیدانی تم سچ میں نہیں جانتے ہو تو کہ اہل دلی، تم تو خود کو اہل دل مانتے ہو، تم تو ایک رائٹر بھی ہو. گفتم ممکن است، میں نے کہا ممکن ہے میں کسی بھی طرح سے اس کا مطلب نکال سکتا ہوں. ہم چیز تعبیر کنم، میں کسی بھی طرح اس کو مطلب نکال سکتا ہوں. اما میخواہم، لیکن میں چاہتا ہوں حقیقت را بدانم، کہ حقیقت سمجھوں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے. یہ آوازیں کیوں آ رہے ہیں کبھی ادھر سے تو کبھی ادھر سے. رفیقم دهان باز کرد. میری رفیق نے منہ کھول دیا، یعنی اپنا منہ کھلا رکھا کہ جواب بگوید، تاکہ وہ مجھے اس بات کا جواب دے. اما ہنوز چیزی نگفته، لیکن ابھی اس نے کوئی بات نہ کہی. انگشت را روی لبها گذاشت. اس نے اپنی انگلی کو اپنے ہونٹوں پہ رکھا و اشارہ کرد، اور اشارہ کیا کہ ساکت باش و بشنو، تم خاموش ہو جاؤ اور سنتے رہو. آواز لطیفی شنیدم. میں نے ایک لطیف آواز سنی، ایک اچھی آواز سنی کہ از وزش نسیم کم و زیاد میں شد، جو ٹھنڈی ہوا کے چلنے کی وجہ سے کبھی کم اور کبھی زیادہ آ رہی تھی. من کلمات را نمی فہمیدم. میں کلمات کو، جو یہ آواز آ رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہا تھا. لیکن از حرکات سر و لب خنده یہ رفیقم پیدا بود که او به شعرها آشنا است. لیکن حرکات سر یعنی سر ہلانے سے، سر کو حرکت دینے سے، و لب خنده های رفیقم، اور اپنی شریک حیات یا اپنے رفیق کے مسکرانے سے ظاہر ہوتا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ او بشعرها آشنا است، کہ وہ شعر جانتی ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے، جو کوئی بول رہا ہے. آہستہ ان دختر تنبان کرمز را نشان داد. اب آہستہ آہستہ اس نے اس لڑکی کی طرف جس نے سرخ ٹراؤزر پہنا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا و گفت، اور کہا لیلا آواز عاشقانہ میخواند، کہ لیلا جو ہے وہ عاشقانہ شعر پڑھ رہی ہے، عاشقانہ آواز میں گا رہی ہے. مغازله غاوها او را به یاد عشقش انداخته. مغازله غاوها یعنی گایوں کی جو یہ آواز ہے، عاشقانہ آوازیں، مغازلہ جس کو کہیں گے، یہ آوازیں جو ہیں اورا بیاد عشقش انداختے، ان آوازوں نے اس کو عشق کی یاد تازہ کی، اس کو اپنا عشق یاد دلایا. این تصنیف رامن بھلدم، اس تصنیف کہتے ہیں غزل کو یا شعر کو، رامن بھلدم کو میں جانتی ہوں، یعنی مجھے یہ نظم یا یہ شعر جو ہیں جو یہ اس وقت گا رہی ہے، مجھے یہ یاد ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. ہمین کی غزل لیلا تمام شد. جو ہی لیلا کی غزل جو یہ گا رہی تھی ختم ہوئی، تمام شد. صدای نرمی فضا را پر کرد. تو ایک نرم آواز سے جو ماحول ہے وہ پر ہوا، یعنی دوسری طرف سے ایک اور آواز آنے لگی. رفیقم گفت این مراد کی جواب می رہد عاشق لیلا است. اس نے کہا کہ یہ مراد ہے جو لیلا کی غزل کا جواب دے رہا ہے. جواب می رہد عاشق لیلا است،
اور یہ مراد لیلا کا عاشق ہے. گفتم حرف نزن بگزار بشنوم. میں نے اسے کہا اپنی رفیق کو کہ تم بات مت کرو، بگزار بشنوم، چھوڑ دو، میں خود ہی اب سنوں گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. مراد آواز می خواند و غاوها بنوا و بغاهی باهم ترانه می زدند و کوهها و درها و شاید غلها و برقها با این نغمه ها جواب می دادند. لیلا هم خاموش بود. مراد گا رہا تھا، آواز می خان یعنی وہ بھی گا رہا تھا، و غاوہا اور جو گاہیں یہاں پر تھی، بناوبہ کبھی نوبت پر یعنی اپنی اپنی بھاری پر، کبھی ایک طرف سے گائے اور کبھی دوسری طرف سے بیل، و گاہی باہم اور کبھی ایک ساتھ. ترانہ میزادن ترانہ گا رہے تھے یعنی آوازیں دے رہے تھے. و کوہا و در رہا اور پہاڑ اور وادیاں، و شاید گلہ اور شاید پھول بھی، و برگا اور پتے بھی، با ان نغمہ ان نغموں سے، ان گانوں سے یا ان غزلوں سے، جواب میدادن یہ بھی جیسا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی جواب دے رہے ہیں. لیلا ہم خاموش نبود اور لیلا بھی خاموش نہیں تھی، وہ بھی بیچ بیچ میں جواب دے رہی تھی. معنی یہ عرق سطر و سوال و جواب سازها را من ان روز فهمیدم. عرق سطر کا مطلب، عرق سطر ساز کو کہتے ہیں، ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب و سوال و جواب سازها اور سازوں کا سوال اور جواب جو ہوتا ہے. کبھی ہم جب بھی کبھی ہم نے ساز سنا ہوگا تو ہم نے کبھی اس کے سوال و جواب پر غور نہیں کیا ہوگا، لیکن ساز بھی اپنی طرف سے سوال و جواب دیتے رہتے ہیں. تو اس روز میں سمجھ گیا کہ یہ جو ہے سازوں کا بھی آپس میں سوال و جواب ہوتا ہے. ان روز فہمیدم، اس دن میں نے سمجھا کہ ہوش و گوشم بشور و سوز عشق باز بود، کیونکہ اس دن میرے ہوش، میرے گوش سوز و شور سے یعنی عشق سے، باز بود یعنی کھلے تھے. میرے ہوش اور میرے کان عشق سے، عشق کے شوق سے کھلے تھے اور میں کافی توجہ کے ساتھ سن رہا تھا. باخود شرط کردم، میں نے اپنے ساتھ شرط کیا کہ بعد از این، کہ اس کے بعد در عرق سطرها بعد از این در عرق سطرها بہر سازی علیحدہ درست گوش بدہم. اس دن میں نے اپنے ساتھ یہ وعدہ کیا جب باخود شرط کر، میں نے اپنے ساتھ یہ شرط کیا یا اپنے ساتھ یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد عرق سطر کی آواز جو ہے اس کو اب میں الگ سے سنوں گا اور اس کا معنی و مطلب سمجھنے کی کوشش کروں گا. و زبان ان را بفہمم اور اس کی زبان کو میں سمجھ لوں. و گفت و شنید سازہا اور ساز کی جو گفت و شنید ہے، را نہ فہمیدہ نہ گزارم، اس کو نہ سمجھے نہ چھوڑوں یعنی اس کو میں ضروری سمجھ لوں. وقتی داستان بھی پایان رسید، جب ان کی یہ جو گانے کی داستانیں جو آپس میں یہ کہہ رہے تھے جب یہ ختم ہوئی، گفتم اب میں نے کہا، حالات تفصیل مراد و لیلا را بگو، اب تم مجھے لیلا اور مراد کی جو تفصیل ہے وہ بیان کرو. گفت ان دوتا باہم عاشقن، اس نے کہا کہ یہ دو آپس میں عاشق ہے. وہ برائی ایک دیگر جان میدن اور ایک دوسرے کے لیے جان دے رہے ہیں. گفتم تورا بخدا معنی شان چیست، میں نے اسے کہا کہ تجھے خدا کی قسم ان کا مطلب مجھے بتاؤ. ہر معنی دارن تو باید ہمین امروز از میان برداری و عروسی را راہ بھی اندازی. ہر معنی دارن اس کا ہر مطلب ہے تو باید ہمین امروز، تجھے تو پھر چاہیے آج ہی اٹھے، و از میان برداری امروز از میان برداری و عروسی را راہ بھی اندازی، تجھے پھر چاہیے کہ آج ہی آپ اٹھیں اور اس دلہن کو راہ بھی اندازی یعنی اس کی شادی کہیں کرا لیں، اس کا کہیں کام صحیح کریں، شادی کا کام. گفت افسوس کہ کار عشق اینہا بین آسانی نیست. اس نے کہا
کہ اتنا اس بات پہ تو افسوس ہے کہ یہ جو ان لوگوں کا کام یا ان لوگوں کا جو عشق ہے اتنا آسان نہیں ہے. یہ مراد اور لیلا کا عشق جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. یک عاشق سومی ہم درکار است. اس میں تیسرا ایک عاشق بھی درکار ہے یا اس میں ایک تیسرا عاشق بھی ملوث ہے. گفتم یعنی چیئے، میں نے اسے پوچھا یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ تیسرا عاشق بھی بیچ میں ہے. گفتم مراد و رستم دو پسر امو ہستند. اس نے کہا کہ مراد اور رستم اپنے چچا کے اس لڑکی کے چچا کے دو بیٹے ہیں کہ ہر دو لیلا را می خواہند. یہ دونوں رستم بھی اور مراد بھی لیلا کو چاہتے ہیں. لیلا ہم ہر دورہ دوست دارد. لیلا بھی دونوں کو پسند کرتی ہے، دونوں کو چاہتی ہے. وہ نمی تواند یکی را با دیگری ترجیح بدہد. اور وہ نہیں ایسا کر سکتی کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دے دے اور ایک کو چھوڑ دے ہے. تا بحال ہیچ کس نہ توانستے است ان مشکل را حل کند. آج تک اس حال تک یا آج تک کوئی ایسا نہیں آ سکا کہ جو اس مشکل کو حل دے یا اس مشکل کو حل کرے. سہ نفر می سوزند. تین آدمی جل رہے ہیں. و می سازند اور جلا رہے ہیں. می سوزند و می سازند اور جلا رہے ہیں اور اس میں شاعری بھی کر رہے ہیں، ساز بھی کر رہے ہیں. و می سوزند و می سازند جلا رہے ہیں. و دو پسر امو چنان دشمن شدے ہیں. چچا کے جو یہ دو لڑکے ہیں یہ آپس میں اس قدر دشمن ہوئے ہیں کہ چند بار بقصد کشتن کہ کئی بار انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو ماریں. باہم کشتی گرفتن، انہوں نے کشتی بھی شروع کر دی، یعنی لڑائی بھی شروع کر دی. وہ ہم دیگر را سخت زخمی کردن اور ایک دوسرے کو کافی زخمی بھی کیا. 2 ماہ پیش 2 مہینے پہلے از خودشان و از پدرشان ضمانت گرفتند. 2 مہینے پہلے بھی انہوں نے خود سے اور اپنے والدین سے ضمانت لے لی ہے کہ دیگر کشتی نہ گرن، کہ دوبارہ یہ لڑائی نہیں کریں گے. و دختر و پسرها اصلاً از کردهای هستند. یہ لڑکی بھی اور یہ لڑکے بھی، دونوں لڑکے اصلاً کردستان سے ہیں، کردی ہیں. کہ با مازندران کوچ کرتے ہیں، جو مازندران آئے ہیں، کوچ کیا ہے کردستان سے. گفتم بگو لیلا بیاید صحبت کنیم. میں نے اسے کہا اپنی رفیق سے کہ جاؤ تم لیلا کو یہاں بلاؤ، ہم اسے بات کریں گے. بلکہ بے فہمم کدام یک از عشاق را بیشتر دوست دارد. بلکہ یہ بھی میں سمجھ لوں کہ ان دو عاشقوں میں سے وہ کس کو زیادہ پسند کرتی ہے، یا العقل بہتر پسندد یا لاعقل، یا کم سے کم کسی کو بہتر پسند کرتی ہوگی کس ایک کو. در این صورت ولو ان کی نسبت به دیگری هم علاقه یا حس ترحمی داشته باشد باید عروسی را با انکه بیشتر دوست دارد راہ انداخت. اس صورت میں یعنی اگر ہمیں یہ پتہ چلا یا اس نسبت سے کہ دیگر کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ محبت رکھتی ہو زیادہ، یا حس ترحمی رکھتا یعنی رحم کا احساس رکھتی ہو، اس کے ساتھ اس کی شادی کرنے کا پروگرام کریں گے، اس کے ساتھ اس کو شادی کرنے کا انتظام کریں گے. ان سے نفر جوان را از ان محنت جانسوز خلاص کرد. ان 3 آدمیوں کو، ان 3 نفر جوان 3 نفر آدمیوں کو اس سختی سے، اس جانسوز سختی سے رہائی دیں گے. اس طرح سے اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس کے ساتھ اس کو احساس رحم ہے، حس ترحمی یا علاقہ یا محبت زیادہ ہے، یا کسی کو زیادہ پسند کرتی ہوگی، تو اس کے ساتھ بات کریں گے. لیلا آمد. لیلا آ گئی. و با قیافه متین و متکبر راست روبروی من ایستاد. لیلا آمد
اور اپنی قیافہ یعنی اپنی صورت سے، متین صورت سے، اور متکبر اور تکبر والی یعنی اس کی جو متکبر صورت تھی اس میں وہ میرے سامنے آئی. راست روبرو یہ من استاد، سیدھے میرے سامنے میرے روبرو کھڑی ہوئی. قدش بلند، اس کا قد بلند تھا. گردن و سینہ و ساعد و ساک و اعضاء بدنش مثل ان کی صالحہ ورزش کرتے باشد. اس کی گردن، اس کا سینہ، اس کا ہاتھ، اس کا جو اعضاء بدن ہے، اس کا ساک جو ہے، اس کی جو ہاتھ ہیں، یہ سب ایسا لگ رہا تھا یہ سب دیکھنے سے کہ اس نے سالہ سال ورزش کی ہے. گرد و خراتی شده بود، وہ گرد ہو چکی تھی یعنی اس کی شکل و صورت گول اور چہرہ تھوڑا خراتی یعنی جو لمبا